ایک شخص نے آ کے دروازے پہ دستک دی، آدھی رات گزر چکی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، مولا حسین نے کمر پہ ہاتھ رکھا، ان للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر اٹھے۔ امام تھے، جانتے تھے، دروازے پہ آئے، کہا دربار میں ولید نے بلایا ہے، کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آیا، کہا ہم عادل امام ہیں، وعدہ کیا ہے تم جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے قبیلے بنی ہاشم کے شیروں کو، جوانوں کو بلایا، آؤ میرے ساتھ، مجھے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ میرے مولا چلے ہیں، ارشاد فرمایا اپنے اسلحوں کو، اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں رکھ کے اپنے لباس کے نیچے رکھ لو۔ دروازے پہ پہنچے، کہا تم باہر ٹھہر جاؤ، اندر نہیں آنا، اندر تمہیں نہیں آنا ہے۔ رک گئے، سب کو باہر روکا، کہا اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر اندر آ جانا۔ گفتگو ہونے لگی، کہا حاکم شام نے اس دنیا کو چھوڑ دیا ہے، ان للہ کہا اب اس کا بیٹا اس کے جگہ پہ منصنت پہ بیٹھا ہے، آپ سے بیعت کا تقاضا ہے۔ میرے مولا نے کہا رات کی تاریکی میں بیعت نہیں کرتا، کل صبح ہو لینے دو۔ ایک مرتبہ مروان آگے بڑھا، کہا ولید اگر اس وقت یہ چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ آنے والے نہیں۔ میرے مولا نے پلٹ کے ایک مرتبہ بلند آواز میں کہا مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آواز کا بلند ہونا تھا۔ میرے مولا نے کہا مروان تم مجھے روکنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، وہ جو در خیبر کو اکھاڑنے والے امیر المومنین کے بیٹے تھے، ایک مرتبہ دروازہ ٹوٹا، اندر داخل ہوئے۔ کس میں اتنی جرأت ہے کہ میرے حسین کی آواز کو بلند کرے؟ کون ہے جو میرے حسین کی آواز کو بلند کرا رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، میرے بھائیا بس اب چلتے ہیں گھر کو۔ میرے مولا گھر میں آئے، اپنی بہن سے ارشاد فرمایا میری بہن اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ میرے مولا نے فہرست تیار کرنا شروع کر دی، فہرست تیار ہو رہی ہے، وقت میں گنجائش نہیں، مختصر کر رہا ہو، فہرست تیار ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ میرے مولا حسین نے سب کو تیار کیا، میرے مولا نے 28 رجب کو چھوڑنا تھا، میرے مولا نے سب کو تیار کر لیا، سب تیار ہو چکے، محمل تیار ہوئے، میرے مولا اپنے نانا کی قبر پہ آ رہے ہیں۔ میرے مولا اس طرح اپنے نانا کی قبر پہ آئے جس طرح احترام سے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قبر کو اپنے سینے سے لگا لیا، میرے نانا، میرے بابا، میرے جد، مجھے تیری قبر سے دور بھیجا جا رہا ہے، مجھے اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ قبر رسول میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، میرے حسین تم مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے، کہا میرے نانا مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی، میرے حسین میری قبر سے اس طرح لپٹ جا جس طرح بچپنے میں تو میرے ساتھ لپٹ جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے قبر کو گلے سے لگا لیا، قبر سے آواز آ رہی تھی میرے حسین میں تیرے جانے کے بعد کس کی خوشبو کو سونگا کروں گا، میں تیرے جانے کے بعد کس کا انتظار کروں گا، ادھر سب ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے نانا سے جدا ہوئے، ایک مرتبہ میرے مولا نانا کو چھوڑ کر اس طرف چلے جہاں پہ معاذ دفن تھی، ایک مرتبہ جنت البقیع کی طرف چلے۔ راوی کہتا ہے جب نانا کی قبر پہ آئے تھے تو حسین اس انداز سے آ رہے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ آہستہ آہستہ کسی کا سہارا لے کے چلتا ہے، بڑے آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ لیکن میں نے دیکھا جب جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، ماں کی قبر کی طرف جا رہے ہیں، میں نے دیکھا حسین اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے، اتنی جلدی سے جا رہے تھے جیسے کوئی پیاسا ہو۔ ایک مرتبہ جا کے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا، ہائے ماں مجھے بھیجا جا رہا ہے، ماں مجھے تیری قبر سے اٹھایا جا رہا ہے، ماں میں تیری قبر کے پاس نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز
میری سیدہ چلی بابا میرے حسین چلے، ایک مرتبہ آواز دی محمد تیار کیے جائے، محمد تیار ہوئے، مدینہ میں آواز لگائی، اہل مدینہ کوئی آج باہر نہ آئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا مدینہ سنسان ہوا، ایک مرتبہ ہر کوئی آواز آئی کہ اپنے محرم کو اونٹ کی پشت پہ بٹھانا شروع کرو، محمد پہ بٹھانا شروع کیجئے۔ میرے مولا نے پہلے محملوں پہ کھانے پینے کا سامان رکھا، لباس رکھے، پانی رکھا، اب محملوں میں بٹھایا جا رہا ہے۔ کبھی اون محمد آگے آ جاتے ہیں، کبھی قاسم آتے ہیں، ہر کوئی آتا جا رہا ہے۔ کبھی میرے مولا نے کہا اب بٹھا دو، اب بٹھایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا جناب سید اور رباب ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہی ہے، کہا رباب کہاں ہے، کہا رباب چلی گئی ہے، کہا وہ اپنے علی اصغر کو لینے جا رہی ہے، کہا علی اصغر کہاں ہے، کہا علی اصغر سورا کے پاس ہے، انہوں نے بہن ماں بہن کے گلے میں ڈالی ہے، بائیں چھڑا رہے ہیں، وہ بہن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھے، علی اصغر تو کیوں نہیں آ رہا، تو ہمارے ساتھ نہیں جا رہا۔ ایک مرتبہ کان میں کچھ کہہ دیا، کچھ کہنا تھا، ننھی ننھی سی باہیں